الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ جمعہ کی فضیلت، اس کے فضائل اور جمعے کے دن کا خاص عمل۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اس دن کی بڑی عظمت ہے، بڑی رحمت ہے اور اس میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے جمعے کے دن کا تعارف کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کی 62ویں سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز، علم کی اہمیت اور جمعے کی اور دنیا کی مشغولیت چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 62۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ سورہ جمعہ کی فضیلت۔ سورہ جمعہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کی ہر سورہ کی تلاوت ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ اس سے سورہ جمعہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا سورہ جمعہ پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ صحیح حدیث سے ایسی کوئی خاص فضیلت یا وظیفہ ثابت نہیں ہے کہ جو انسان جمعرات یا جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھے تو فلاں کام ہو جائے گا، فلاں انعام ملے گا۔ ایسی کوئی بات حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں۔ ہاں، قرآن کی ہر آیت اور ہر سورے کی تلاوت ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب بات آتی ہے کہ سورہ جمعہ کب پڑھنی چاہیے۔ سورہ جمعہ کو کسی دن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جمعے کے دن اسے محبت سے پڑھے تو یہ بھی قرآن کی تلاوت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جمعرات کی رات یا جمعے کے دن اسے پڑھنا سنت یا خاص عمل ہے، اس کی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے۔ جمعے کے دن کے ثابت عمل۔ جمعے کے دن یہ عمل صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا ہے غسل کرنا، دوسرا اچھے کپڑے پہننا، تیسرا خوشبو لگانا، یہ مردوں کے لیے ہے خوشبو لگانا، چوتھا ہے جلدی مسجد جانا،
5واں ہے خطبہ خاموشی سے سننا۔ 6واں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ 7واں ہے دعا کی قبولیت والے وقت میں دعا کرنا۔ 8واں ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے بیچ نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت حسن درجے کی روایتوں سے مشہور ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں درود شریف کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ زیادہ درود پڑھو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1047۔ دعا کی قبولیت۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں مومن جو بھی حلال دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935، صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ بہت سے علماء کے نزدیک یہ وقت عصر سے مغرب کے بیچ ہوتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ افسوس، آج بہت سے لوگ جمعے کے دن کاروبار، موبائل اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مسجد جانے میں دیر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اذان ہوتے ہی کاروبار چھوڑ دیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ یہی سورہ جمعہ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جمعہ مسلمانوں کا سب سے مبارک دن ہے۔ سورہ جمعہ قرآن کی مبارک سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اسے پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ کو جمعے یا جمعرات میں پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، درود شریف کی کثرت کرنا، غسل کرنا، جلدی مسجد جانا، دعا کرنا، یہ سارے عمل ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے، قرآن سے محبت کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اب ایک پیاری سی میٹھی سی آواز میں، پیارے سے انداز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی گئی ہے، آئیے ہم سنتے ہیں اسے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله جب گھر میں جاتی ہوں لگتا ہے وہ میرا فتمنوا الموت جب إن گھر میں كنتم جاتی ہوں یاد آتا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وہ پیار سے قل إن سمجھانا الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.